میری سہیلی شازی کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ اس کے ابو اسلام صاحب ایک اوسط درجے کے سرکاری ملازم تھے۔ تمام عمر کی محنت کے بعد وہ صرف ایک 5 مرلے کا مکان ہی بنا سکے تھے، جس کو وہ ابھی تک اپنا نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ اوپر کی منزل انہوں نے قرضہ لے کر مکمل کرائی تھی۔ پھر اس قرض کو ادا کرنے کے لیے ان کو بالائی منزل بھی کرائے پر اٹھانا پڑی۔ کرائے دار شریف لوگ ہوں تو کیا کہنا، اگر وہ نیک نیت نہ ہو تو سراسر درد سر ہوتے ہیں۔ مالک مکان تو کافی چھان پٹک کرتے ہیں، لیکن میری سہیلی کے والد نے ایسی دور اندیشی سے کام نہ لیا۔ جو پہلی پارٹی آئی انہوں نے جھٹ پٹ چابیاں ان کو تھما دیں۔ نئے کرایہ داروں کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا کہ کون لوگ ہیں، پہلے کہاں رہتے تھے، لین دین کے بارے میں کھرے ہیں کہ نہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ ان کا ذریعہ آمدنی کیا ہے۔ سلام صاحب ہیرا پھیری والے بندے نہیں تھے، اس لیے وہ ہر کسی پر اعتبار کر لیتے تھے۔ کرایہ دار بظاہر خوش اخلاق تھے۔ اکلوتا بھائی جس کا نام سجاد تھا کنبے کا سربراہ تھا۔ ماں اور 2 بہنیں تھیں، بڑی کا نام نعیمہ اور چھوٹی کا نام حسینہ تھا۔ یہ دونوں لڑکیاں کافی تیز ترار تھیں، تقریباً روز ہی آنٹی کے پاس آ جاتی تھیں اور گھریلو کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ یوں انہوں نے شازی کی امی کے دل میں گھر کر لیا۔ ظاہر ہے جو آرام دہ وہی اچھا جانا جاتا ہے۔ آنٹی بھی ان لڑکیوں کی تعریف اپنے شوہر سے کرتیں۔ نعیمہ اور حسینہ کی عمریں خاصی تھیں۔ ماں ان کی شادی کی فکر میں گلی جاتی تھی۔ وہ اکثر سلام صاحب کی بیوی سے ان کے لیے رشتوں کا رونا روتی رہتی تھیں۔ مجھ کو یہ ساری باتیں شازی آ کر بتاتی۔ شازی ان دونوں بہنوں سے خاصی مرعوب رہتی تھی، کیونکہ یہ فیشن کی دلدادہ تھیں، نت نئے ڈیزائن کے کپڑے پہنتی۔ یہ چیزیں نئی عمر کی لڑکیوں کو خاصی مرغوب ہوتی ہیں۔ شازی کے ابو ایک شرمیلے قسم کے انسان تھے، جبکہ نعیمہ اور حسینہ بے حجاب منہ پھٹ تھیں۔ وہ ان سے بالکل نہیں شرماتی تھیں، بلکہ ان کی موجودگی میں بلا جھجک بغیر دوپٹے شازی کے گھر میں گھومتی پھرتی تھیں۔ ایک دن شازی اسکول آئی تو بڑی اداس سی کہنے لگی، ہمارے ابو اوپر آنٹی اور ان کی لڑکیوں کا ہر کام کر دیتے ہیں، لیکن امی اور ہمارا کام نہیں کرتے۔ کہیں جانا ہو یا کچھ منگوانا ہو تو 1000 بار کہنا پڑتا ہے، جبکہ نعیمہ اور حسینہ باجی ایک بار بھی کوئی چیز منگوانے کا کہہ دیں فوراً اٹھ کر بازار چلے جاتے ہیں۔ یہ پہلی شکایت تھی جو میں نے ان کے بارے میں اپنی سہیلی کے منہ سے سنی۔ کافی دن گزر گئے، اس کے بعد شازی اسکول نہ آئی۔ پھر سنا کہ اس کی امی سخت بیمار ہیں۔ تبھی میں اور امی آنٹی کی عیادت کو گئیں۔ آنٹی بستر مرگ پر پڑی تھیں۔ ان کو ایسا گھن لگ چکا تھا جینے کی امید نہیں تھی۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا وہ 15-20 دنوں کی مہمان لگتی تھیں۔ ایک دن شازی کے گھر میں نے پہلی بار نعیمہ حسینہ کو دیکھا۔ وہ دوڑ دوڑ کر سلام صاحب کا کام کر رہی تھیں۔ وہی چائے بنا کر لائیں، ہماری بھی خاطر مدارت کی، گویا انہوں نے اپنے مالک مکان کا گھر سنبھالا ہوا تھا۔ ان کی ماں آنٹی کی چارپائی کے ساتھ ہی تخت پوچھ پر بیٹھی پان چبا رہی تھی۔ لڑکیاں مکان میں یوں گھوم رہی تھیں جیسے یہ انہی کا گھر ہو۔ ان خواتین کی شازی کے گھر اجارہ داری دیکھ کر امی حیرت زدہ ہو گئیں۔ گھر آ کر کہنے لگیں، کمال ہے، شازی کی امی ابو کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں جو اس آڑے وقت میں ان کے پاس آ کر رہیں۔ انہوں نے غیروں کا سہارا لیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اور تھینکس فار واچنگ۔